کہ وہ امام ہے۔ میرے والد محترم کہتے تھے، ایک دفعہ رو پڑے، خواجہ حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے کہا والد صاحب کو پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ آج محبت خواجہ قاسم نے رلا دیا۔ بچوں تم نہیں جان سکتے خواجہ قاسم محمد صادق مولوی کون ہے، یہ ان کا مقام ایسا ہے جیسا صحابہ کے درمیان سلطان الفقرا سیدنا و مولانا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایسا ہی مقام خواجہ قاسم مولوی کا اولیاء کرام کے ہے۔ اور قیامت تک جو اس خطہ کے اندر جو بھی ولی بنے گا نقشبندیہ سلسلہ کے اندر، وہ آ کے جھنڈے کے اندر عہد و پیمان کرے گا اور بروز محشر پتہ چلے گا قاسمی فوج کیسے خسرا سکتی۔ خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی، آج کل لوگ بیعت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ دیکھیں تو پیر بن جائے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ مرید بن کے دیکھو، مرید بنے تو امیر خسرو سے پوچھو، امیر خسرو نے تمام دولت اٹھا کے حضرت چراغ چشت سلطان نظام الدین اولیاء دلی والے چشتیوں کے چراغ کی نالائن کو خرید لیا، لیکن جب نالائن خرید کے، یہ تو واقعہ پورا بیان نہیں میں کروں گا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جب کچھ عرصے بعد اپنے مرشد کے سینے سے لگائے نالائن لے آ رہے تھے، پوری دنیا کی دولت اٹھا کے امیر خسرو نے وہ نالائن خریدی، تو مرشد نے نہیں کہا بہت بڑا کام کیا، کہا بہت سستا کام کیا امیر خسرو، کہ پوری دنیا کی دولت سے بھی اگر نظام الدین کی جوتیاں مل جائے، نالائن مل جائے، وہ بھی کم ہے۔ جا جس کو تم نے معاوضہ دیا اس کو دولت دنیا کی مل گئی، تجھے آج ولایت مل گئی، لیکن ولایت پا کے بھی امیر خسرو اس میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ نظام الدین اولیاء کے در کا ایک ادرسہ خادم۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ کو جب خواب میں اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، آپ دعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا مرد کلندر مل جائے جس سے میں اپنی ساری ولایت اس کو دے دوں، یعنی اس کو جو میرے پاس ولایت ہے اس کا فیضان اس کو منتقل کر دوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہر ولی ایک خاص بندے کو منتخب کرتا ہے جو سب ولیوں کا سردار ہوتا ہے اس خانقاہ کا۔ جیسے اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب کو خواجہ قاسم مولوی نے 700 خلفاء کی طریقت کے اندر چن لیا اور انتخاب کر لیا اور نظر سے چنا، اور 6 سال کے تھے پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کی ان کی نظر واپس آؤں گا شاہ شمس کے واقعے پر۔ تو وہاں 6 سال کا بچہ، اب 6 سال کے بچے کو کیا شعور ہے، لیکن یہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ آپ دربار کے آگے ہاتھ کھڑے رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، سب صاحبزادے ایک جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے جوتے چاہیے، بابا جی خواجہ قاسم مولوی تخت ولایت غوثیت کے مقام پر بیٹھے ہوئے کسی کو جوتیاں دے رہے ہیں، دوسرا صاحبزادہ ہے مجھے چادر چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے ٹوپی چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ خواجہ کے در کے باہر کھڑے خادم کو دیکھیے، سبحان اللہ، قیامت تک یہ تاریخ لکھی جائے گی، یہ بھی امیر خسرو کی سنت پوری کر رہے ہیں، یہ بھی جلال الدین رومی کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ وہاں کھڑے ہاتھ باندھے، کہا خان صاحب آپ اندر نہیں آتے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، سرکار آپ مل کے مجھے اور کیا چاہیے۔ تو کوئی پوچھتا ہے 700 خلفائے طریقت کا چیف کون ہے، تو سن لو چیف وہی ہوتا ہے جس کو جانشین ہوتا ہے، جس کو نظر سے سورج سے چنا جاتا ہے۔ تو غوث کی نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، غوث کی نگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے، غوث کی نگاہ کے اندر خدا دیکھتا ہے۔ تو شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جب ان کو خدا نے اللہ نے فرما دیا کہ تیری دعا قبول ہوئی، جا کونیا میں ایک بیٹھا ہے عالم دین، اس کا نام جلال الدین ہے، جا کے اس کی تربیت کر۔ ادھر سے جلال الدین کی بھی تو مرشد کی تلاش کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شمس الدین تبریز آئے گا، شاہ شمس تبریز آئے گا، وہی تمہارا مقصد ہے تمہارے۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھی تھی، کلمی نسخے تھے دعا سے لکھے ہوئے، پانی لگے تو مٹ جاتے ہیں، تو وہ جب کلمی نسخے پڑھے تھے تو وقت تھوڑا قلیل ہے لیکن اگر اجازت ہو تو آپ نے جب شاہ شمس تبریز وہاں پہنچے، انہیں تو پتا تھا میری منزل یہ ہے، تو ابھی وہ پہچان نہیں سکے جو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہیں، تو آپ نے جب کتابیں دیکھی تو پوچھا شاہ شمس تبریز نے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فرمائے وہ چیز ہے جو تیری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کو جلال آیا، ایک ہاتھ مار کے ساری کتابیں تالاب میں پھینک دیں، وہ بچے جیسی صورت بنا کے رونے لگے، رونے والی۔ اب وہ ہے علماء حقانی میں تو انہیں غصہ پی جانا آتا ہے، صبر کرنا آتا ہے، پوری دنیا کی زندگی کی
جو لٹی ہوئی دولت لٹ گئی وہ ان کی نظر میں، اور وہ پھر بھی صبر کر رہے ہیں. تو جب کہا یہ کیا کیا آپ نے، تو میری پوری زندگی کی دولت ختم کر دی. فرمایا کچھ ختم نہیں ہوا، ایک ہاتھ ہمارا کتابیں سارے اپنے، اور جب کھول کے کتابوں کو دیکھا تو پانی بھی نہیں لگا تھا، خشک. فرمایا جلال الدین رومی یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ چیز ہے تو تیری سمجھ سے. اب شمس الدین تبریز فرماتے ہیں، جلال الدین رومی فرماتے ہیں انہیں پتہ چل گیا یہ شمس کے بغیر وہ کمال وہ نہیں دکھا سکتا. کہا کہ آپ شاہ شمس تبریز تو نہیں؟ فرمایا وہی تبریز والا ہوں جو تمہاری تربیت کے لیے آپ پاؤں میں گر کے کھڑے ہو کے سینے جب لگایا تو اس کے بعد علم سارا بھول گئے. قاضی اور قضا کے عہدے پہ تھے، فتوے دینا بھول گئے، کتابیں لکھنا بھول گئے، علم کے سبق بھول گئے. ایک یاد رہا، میم سے مرشد، میم سے مرشد پکڑ لیا. بیلوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں جہاں جائے مرشد کے پیچھے چلتے جائے. امتحان لیا اگلے نے، جب امتحان آیا تو کیسا آیا؟ فرمایا مجھے ایک خوبصورت عورت لا کے دے، آج بڑا میری چاہت آ گئی. گر خوارزم شاہ بادشاہ کی بیٹی ان کی بیوی تھی اور بہت خوبصورت پارسا اور نیک عورت تھی، نہ کرنا نہیں جانتی تھی. خاوند نے ہاتھ پکڑا، لا کے پیش کر دیا، یہ نہیں حضور مجھے اجازت دیں آپ پہ قربان ہو جاؤں. تو آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ یہ تو میری بیٹی اور بہن ہے. فرمایا غلام تو قربان ہونا جانتا ہے، آپ نے حکم دیا تو مجھے اس سے زیادہ خوبصورت عورت ہی کوئی نظر نہیں. پھر حکم ایک اور ٹیسٹ آ گیا، کہا مجھے بچے کی خواہش ہے، خوبصورت بچہ لے کے آؤ. گھر گئے، سب سے خوبصورت بچہ انہیں اپنا بیٹا نظر آیا، اس کو لے کے آگے پیش کر دیا. کہا کہ یہ کیا کیا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ کیا کیا اور کیسے کیا؟ فرمایا نہ میں کیوں کی زبان جانتا ہوں، نہ میں کیسے کی زبان جانتا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں غلامی کی زبان جانتا ہوں. خدا را مجھ پہ کرم کیجئے، مجھے مٹنے کا یہ شرف بخشیے. آپ نے فرمایا آخری میں تیسرا ٹیسٹ بھی لے لیا. اب ایک ٹیسٹ ہو، آج کل کے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں مرید بن جاؤ، حقیقت بیعت سمجھو، بیعت میں کیا معاملہ ہے. حقیقت بیعت ہے پہلے شریعت کو مضبوط کرو، شریعت کے بعد طریقت کا چشمہ نکلتا ہے. یہ محبت کا معاملہ ہے. جو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ڈھنگے بجاتے ہو تو ان کی شریعت کو پکڑو، جو انہوں نے کہا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، تب طریقت کا معاملہ چلے گا. تو آپ نے فرمایا جا کے اب شراب کا دل کر رہا ہے، کوئی شراب لے کے آؤ جو مست کر دے. گئے کونیا کے یہودیوں کے کوارٹر میں، یہودیوں کے محلے میں. جب دیکھتے زیادہ دیکھا دنیا کی، پوری دنیا کی دولت آج لٹا دی اس نے جو کمائی کی. سب جو دیکھنے والے نہیں تھے، جو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ تو سب ختم ہو گیا. جو پوری عمر کی کمائی تھی یہودیوں کے پاس چلا گیا. مولانا یہودیوں کے پاس گئے، وہاں ایک میخانے سے شراب اسرائی اٹھا، اس میں شراب تھی جو جس بڑی گندی شراب ہے جو حرام ہے، وہ اٹھائی ہوئی، بڑی اٹکیلیوں کے ساتھ باہر آ رہے ہیں، شراب کی بوتل لیے لہرا کے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے مرشد مٹنے اور مرنے کے لیے چلا ہوں، ان کی قربان ہونے چلا ہوں. لوگ کہہ رہے تھے تو شرابی شراب اٹھا کے جا رہا ہے، کیسا عالم ہے. آپ جب وہاں پہنچے یہ عشق کا معاملہ تھا. جب شراب پیش کی تو تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. شاہ شمس تبریز نے اٹھا کے دیوار پہ مار دی، شراب بہہ گئی. آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلے بیوی پیش کی، آپ نے نہ کر دیا، بچہ اتنے ٹیسٹ لیے، تیسرا آ گیا. آپ خاموش ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. کافی دیر توقف کے بعد آپ نے فرمایا جا، آج تو امتحان پاس کر گیا اور ایسا پاس کر گیا کہ قیامت تک تیری مثال دی جائے. انہوں نے کہا نہ مجھے عورت کی شوق ہے، نہ مجھے بچے کا شوق ہے، نہ مجھے شراب کا شوق ہے، میں تو فقیر ہوں، اللہ اللہ کرنے والا، مجھے ان چیزوں کیا لگے. تیرا امتحان تھا ہے جلال الدین. تو سن، آج تجھے وہ عنایت ہو رہی ہے کہ تیرا مرشد گم جائے گا، غائب ہو جائے گا، لیکن قیامت تک کوئی مجھ کو پہچانے گا کہ میں شاہ شمس تبریز ہوں تو مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے پہچانے گا، مرید کے حوالے سے مرشد پہچانا جائے گا. اور تیری کتابوں میں حکمت کے وہ خزانے ہوں گے جو پڑھے گا تب بھی فلاح پائے گا. ہاں میں اصل معاملے کی طرف چلتا ہوں. میرا مقصد تھا بیان کرنا. اس میں انہوں نے یہ بھی شعر میں فرمایا تھا جب مرشد کا حکم ہے جا نماز کو شراب میں بھگو دو اور نچوڑ لو. تو بات یہ ہو جاتی ہے سب معاملہ حکم کا ہے. جب خواجہ قاسم موڑوی کو حکم ہوا، جب خواجہ نظام الدین اولیاء کیاں شیف والوں کو حکم ہوا تو وہ جنجار شیف سے کیاں شیف آگے. جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے بابائی سرکار موڑوی حکم دیا وہ موڑا شیف آگے. جب خواجہ قاسم موڑوی اللہ خواجہ پیر مظاہر خان سے حکم دیا وہ وہاں بیٹھ گئے. اور 53 سال آپ نہیں اٹھے. یہ 53 سال کا چلا کشی ہے. بابائی سرکار موڑوی 80 سالہ کی چلا کشی ہے. تو
تو یہ طریقت معاملے آسان نہیں ہوتے. یہ محبت ہے, نیم سے محبت ہے. مرید سے مطلب ہے مر جانا. جو مرنے سے پہلے مر جائے وہی مرید بنتا ہے. میں مولا شریف نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہا, اس میں شاید کوئی مرید مل جائے, بھاگ ملے. اس لیے پیر قاسمی صاحب نے سے انجمن مریدین مولا شریف نہیں لکھا, انجمن مبان نے طریقت مولا شریف لکھا, کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا محبان تو سب ہو سکتے ہیں, مرید کوئی کوئی ہو سکتا ہے. نہیں تو وہ انجمن مریدین نے مولا شریف رکھتے. تو ثابت ہوا مرید بننا ہر بندے کی بس کی بات نہیں. جب دوستو مرید بن جاؤ تو شیخ والا معاملہ نہیں رہتا, وہ ایسی نہیں رہتی. وہاں جب دیکھو شاہ حسین کو داتا گنج بخش علی روی شاہ بہلول جب وہاں چھوڑ کے آئے تو اس وقت کیا تھا, کوئی پانچ شیر کے ایک ولی نے شاہ بہلول کو تاکہ شاہ بہلول جو تھے ٹیپو سلطان کی جد امجد ہیں, اور کوئی پانچ شیر کے ولی کا ہم نام بھی نہیں جانتے. کوئی ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں جن کے نام بھی ہسٹری نہیں جانتے. تو شاہ بہلول وہاں گئے اور شاہ حسین کی تربیت کی, دعا مکمل ہوئی اور آپ کو داتا صاحب سے فیض حاصل ہوا. لیکن داتا صاحب کو فیض حاصل کر کے انہیں فوراً نہیں چھوڑا, 6 ماہ وہیں پڑے. تو جو محب ہوتے ہیں, اور ایک اور بات کرتا چلوں, جو ایک دو چیزیں بیان کروں کہ اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب کا واقعہ ان کے بھانجے کی زبانی میں نے سنا. آپ نے فرمایا ایک دفعہ موڑا شریف کھڑے تھے تو اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب خواجہ غریب نواز مولوی غوث محمد امین محمد رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے سانس لینے لگے لمبے. آپ نے پوچھا ماما کیسے گوندے ہوئے, ماما کیا سونگ رہے ہو, آپ کیا سونگ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی. تو لنگر کے قریب ہے, بس روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے اور تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی. تو آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں سواری مصطفیٰ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین موڑا شریف سے گزری ہے. نے کہا مجھے خوشبو کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا پتھر پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے. پہلے پتھر کو توڑو تو صحیح, اس نزاعت کے ضربوں سے توڑو, لا الہ کی ضربوں سے توڑو, تب کام بنتا ہے. اس کو اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو, نفی اسباد دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو, جو جو بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو, جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو. ایک میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھنا رجا ہوں, لو لو مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجا ہوں, مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا کجا ہوں. معاملہ یہ ہوتا ہے, یہ جان لیجئے کوئی خانقاہ دوسرے سے جدا نہیں ہے. نقشبندی سہروردی قادری چشتی صرف ایک ہی شاخیں ہیں ایک درخت کی, لیکن جس خانقاہ سے محبت ہو تو معاملہ ہم وہ بیان کرتے ہیں, لیکن یہ رول ہے تصوف کا جو سب پہ اپلائی ہوتا ہے. تو معاملہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, وہ نیزے پر جب سر چڑھا تو اعرابی نے دیکھا جس کی قسمت میں تھا دیکھنا مسلمان ہونا, کہ وہ نور وہاں سے اٹھتا ہے تو عرش پر جاتا ہے. تو آج ولیوں کی خانقاہ میں جو نور ہے یہ وہی نور ہے. تو یہ جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں جلوہ گریاں ہیں, جو چشمے موڑا شریف میں آتا ہے, سیال شریف میں آتا ہے, جہاں بھی آتا ہے, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ ہے. تو اگر کہا جائے مکہ شریف مدینہ شریف جانا افضل ہے یا دور رہنا, تو یقیناً دور رہنا مجبوری میں رہتا ہے انسان. ہر انسان کی خواہش ہے ایک دفعہ جاؤں تو دوسری جگہ جاؤں, دوسری جگہ تیسری, پھر خواہش آتی ہے وہیں رہ جاؤں وہیں مر جاؤں. تو ایسے جو خانقاہ سے محبت رکھتا ہے اگر وہاں جانے کا قصد کر لے تو سمجھ لو اس کی قسمت کھلی. تو وہاں جب رہتا ہے تو اپنے حکم سے نہیں رہتا, کسی کے حکم سے. جب وہاں جایا جائے تو وہاں رہ جائے, وہاں سب کچھ کیا جائے, وہ رہنا بھی وہاں سب عبادت میں داخل ہے, وہاں کے چلنا پھرنا بھی عبادت میں داخل ہے. کہ خواجہ اللہ کے وہاں قدم مبارک. حکیم فضل کریم صاحب نے جب نماز جنازہ پڑھائی تھی, خواجہ غریب نواز موڑ کی تو جاتے ہوئے اس مٹی کو چومنے لگے. تو فرمایا اس مٹی پہ قربان جاؤں جس پہ میرے خواجہ کی قدم پڑے. تو یہاں سے کچھ اور منزل ہوتی ہے. یہ سارے معاملے محبت اور عشق کے ہیں. My brothers, the tasawwuf line of tasawwuf is nothing but to clean your inner self. The art of inner self, cleaning your inner self is called tasawwuf. So if you follow, tasawwuf is the essence of Islam. Tasawwuf is the soul of your inner, of your own body. And Sufi is the one, this comes from Safa. That's the closest definition given by Data Ganj Baksh Ali Jweri Radiyallahu Ta'ala anhu. You clean your soul because body needs water, food, everything. That's the needs of a body. You neglecting the need of your soul. And your soul, Allah bi zikr la tatma'innul qulub. It needs verily the remembrance of Allah. Hearts do find peace in the remembrance of Allah. So please give your soul His food and water. And the soul of the food and water of the soul is the zikr of Allah. And if you follow this path, inshallah we will be successful. If you path of Hussein, whoever says